بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد درس بخاری شریف میں دعاؤں سے متعلق کچھ الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھے تھے۔ اس میں ایک بات ہر نبی کی ایک دعا جو قبول ہوتی ہے اس کے متعلق باندھا ہے۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جس کو وہ اللہ سے مانگتا ہے اور وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی وہ دعا آخرت کے لیے اپنی امت کے متعلق ذخیرہ کر دوں، اور وہ میری دعا یہ ہو کہ میں کل قیامت کے دن خصوصیت کے ساتھ اپنی امت کے جہنم سے نکلنے کی اور جنت میں داخل ہونے کی شفاعت کروں، اور وہاں جب میں یہ اللہ سے دعا کروں، درخواست کروں، تو اللہ میری اس دعا کو وہاں پر رد نہ فرمائے۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک اختیار دیا، تمہاری مرضی ہے اپنی امت کے متعلق بددعا کر لو یا دعا کر لو۔ تمام انبیاء نے دنیا میں ہی اپنی امت سے متعلق وہ جو اللہ نے ایک اختیار دیا تھا اس کو قبول کر لیا، کسی نے دعا دے دی، کسی نے بددعا کر لی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دعا اپنی امت کے متعلق ضرور قبول ہوتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ انبیاء اپنی امت کے لیے بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، کچھ قبول ہوتی ہیں کچھ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے، صحیح روایت ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں مجھے دے دی اور ایک دعا میری رد کر دی۔ آج بھی مسجد اجابہ موجود ہے، مسجد نبوی کے قریب، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے اور آپ نے یہ 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کی کہ اللہ میری پوری امت تیرے عذاب سے ہلاک ایک ساتھ نہ ہو، جس طرح پچھلی امتیں ہلاک کی، اللہ نے قبول کر لی۔ دوسری دعا کی کہ اللہ کوئی ظالم میری امت پر اس طرح مسلط نہ ہو کہ میری پوری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اور تیسری دعا کہ امت آپس میں جھگڑے نہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، فتنے نہ ہوں، یہ دعا میں نے مانگی تو یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنی امت کے لیے بہت سی دعائیں مانگی ہیں۔ ایک دفعہ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا، میرا جی خوش کر دیا، تم بتاؤ میں تمہارے لیے اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے حضرت عائشہ کی درخواست پر انہوں نے فرمایا اللہ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ تو آپ کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے دعا دے دی کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ اتنا خوش ہونے لگی، اتنا خوش ہونے لگی، لوگ خوش ہونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم اتنا خوش کیوں ہو گئی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ نے میرے لیے آج ایسی دعا دے دی، میرا دل خوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ تو ہمارے لیے اللہ کے نبی نے بہت سی دعائیں مانگی، لیکن اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے متعلق آپ نے بہت سی دعائیں مانگی، اللہ نے قبول فرما دی۔ مدینہ میں ابتداء بہت بخار تھا اور فضا موافق نہیں تھی، آپ نے دعا دے دی کہ اللہ مدینہ کے اس بخار کو جوفہ کی طرف منتقل فرما، اس میں برکت عطا فرما، مکے سے ڈبل برکت عطا فرما، اس کے ساتھ میں برکت عطا فرما، اس کے مدھ میں برکت عطا فرما۔ تو خاص لوگوں کے متعلق آپ نے دعائیں بھی کی ہیں، خاص لوگوں کے متعلق آپ نے بددعائیں بھی کی ہیں، قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کر آپ نے بددعا بھی کی ہے۔ ایک دفعہ 70 قرآن کو ایک جگہ پر شہید کر دیا گیا، تو آپ 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بددعا کرتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ لیکن ایک دعا جو ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے، جس کا ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس وقت کو یاد رکھا
جب امت بہت زیادہ پریشان ہوگی، جہنم کی آگ میں گناہ گار داخل ہو رہے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا اس وقت کے لیے رکھی ہے کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا اور وہاں سے نکال دیا نہیں جائے گا تو میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، اور جب تک وہ نکلے گا نہیں میں خود بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی کے ہم برکت احسانات ہیں، اپنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک دفعہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ درود شریف ایک بہترین دعا ہے اور اس کے علاوہ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ولی ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں ہمارے لیے امت کے لیے دنیا میں فرمائی، اللہ عرفات کے میدان میں 5.5 گھنٹے دعائیں فرمائی۔ اللہ ان ساری دعاؤں کو بھی بالخصوص ہمارے لیے ہمارے اللہ کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم يسر لنا امورنا، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.